ایک بات اور واضح کر دوں میں کہ یہ الگ الگ گروہ یا الگ الگ جماعت کا وصفی نام رکھنا ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے مصلحتاً آج ہم رکھ رہے ہیں، مصلحتاً تو رکھ ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت بھی ہے۔ کسی بھی جماعت کا نام رکھنا یہ قرآن و حدیث ثابت ہے۔ آپ کا کیا نام ہے بھائی صاحب؟ مسلم آپ نے کہا، لیکن آپ کی پہچان کے لیے آپ کا کیا نام ہے؟ احمد نام ہے آپ کا۔ اگر کوئی جیسے ابھی شیخ سرفراز آپ سے بات کر رہے تھے، ان کا نام سرفراز ہے، سرفراز، یہ نام صحیح کہ نہیں ہے؟ سرفراز نام رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، تو سرفراز قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے۔ نہیں آپ لوگ بولیے عالمی، نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سرفراز نام صحیح آپ نے کہا، میں بھی اتفاق کرتا ہوں صحیح ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ نام کے صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہی نام قرآن و حدیث میں موجود ہو، بلکہ نام رکھنا ثابت ہے۔ اس کے لیے صرف یہ بتا دینا کافی ہے کہ قرآن و حدیث میں کسی کا نام رکھا گیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے سورہ احزاب 37 میں اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، تو قرآن میں زید کا نام آیا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی شخصیت کا نام رکھا جا سکتا ہے، تو ثابت ہو گیا نا۔ تو شیخ سرفراز کا نام سرفراز ہے، اس کے لیے ثبوت قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں زید کا ذکر ہے، سنیے، قرآن میں زید کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم شخصیت کا نام رکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ نام قرآن میں ہو حدیث میں ہو، کوئی بھی نام، جیسے شیخ سرفراز فارسی لفظ ہے تو قرآن حدیث میں ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں کیونکہ نام رکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ ایسے ہی ہاں بولیے، کچھ بول رہے ہیں؟ نہیں اب بالکل آپ مکمل نہیں کرے الفاظ ہو، قرآن میں نام رکھنے کا ثبوت ملتا مگر وہ شرکیہ نام نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، ارے بھائی اس طرف کہاں جا رہے وہ تو، ارے بھائی شرک اور بدعت کی طرف جائیں گے تو ہر چیز میں پابندی ہے نا۔ ہم کسی بھی ٹاپک پہ بات کریں، نہیں ایک منٹ، وہ اس طرف کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ کسی بھی ٹاپک پر بات کریں گے تو وہاں اس کی ایک حد بندی، ایک دائرہ ہے نا۔ ہم صرف ابھی بات کر رہے ہیں نام رکھنے کے ثبوت پر، اس کی شرطیں کیا ہے اس پہ نہیں بات کر رہے ہیں، اس پہ بات ہوگی نا، شرطوں پہ الگ ٹاپک ہے۔ فی الحال یہ ہے کہ نام رکھنا قرآن حدیث سے ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جی بھائی کتنی حدیثوں میں صحابہ کرام کے نام ہیں، تو نام رکھنا شخصا بالکل صحیح ہے، آپ صحیح بتا رہے ہیں۔ ہاں، تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ شخصیات کا نام رکھنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس لیے آج بھی اگر شخصیات کے نام رکھے جاتے ہیں تو یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کلیئر ہوئی کہ شخصیات کا نام رکھنے میں یہ پابندی ضروری نہیں ہے کہ وہ نام اسی طرح قرآن میں آیا ہو حدیث میں آیا ہو۔ ہم فارسی نہ بلکہ ہندی میں اپنا نام رکھ لیتے ہیں اور وہ نام درست ہوتا ہے، اور ہم یہ کہیں گے قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ ایسے ہی صحابہ کے دور میں بلکہ قرآن و حدیث میں جماعت کا کسی گروہ کا نام بھی ہم کو ملتا ہے اگر اس گروہ میں کوئی خاص خوبی ہو تو، جیسے صحابہ کے دور میں، نبی کے دور میں اشخاص کا، شخصیات کا، افراد کا نام ملتا ہے، ایسے ہی عہد رسالت میں گروہ کا اور گروپ کا بھی نام ملتا ہے اگر اس کے اندر کوئی خاص کوالٹی ہو تو۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ قرآن میں مہاجرین کا نام دیکھیں گے، آپ قرآن میں انصار کا نام دیکھیں گے، حدیث میں آئیں گے تو اہل الحجرہ کا نام ہے صحیح بخاری میں، حدیث میں اہل بدر کا نام ہے صحیح بخاری میں، اہل احد ہے، اہل الصفہ ہے۔ تو ایسی بے شمار دلائل ہیں، احادیث ہیں، آیات ہیں جہاں کسی خاص گروہ کو کوئی ٹائٹل دیا گیا ہے۔ جیسے مہاجرین یعنی جن صحابہ نے ہجرت کیا تھا، تو ہجرت یہ اسلام میں سب سے بڑا مقام اس کو دیا گیا ہے، اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلامک کیلنڈر ڈیزائن کیا اس کا ٹائٹل ہجرت رکھا ہے، کیونکہ یہ ہجرت سب سے اعلیٰ عمل تھا جو ہے مسلمانوں کا۔ لیکن اس اعلیٰ عمل میں جو لوگ شریک تھے، ظاہر سی بات ہے ان کو دوسروں سے الگ رکھنا تھا۔ بھائی جن کی اتنی ساری فضیلت ہے ہجرت کی، اتنا بڑا مقام ان کو دیا گیا، تو ان کو ایسے چھوڑ دیں گے مسلمان کہہ کے؟ نہیں، ان کے مقام کو بڑھانے کے لیے، ان کی شخصیت کو متعارف کروانے کے لیے، اس کے فضائل کو دنیا والوں کو بتانے کے لیے ان کو ایک ٹائٹل دیا گیا اہل الحجرہ۔ ایسے بدری صحابہ ہیں، جنگ بدر میں شریک ہوئے، پوری زندگی جب تک وہ زندہ تھے ان کو یہ ٹائٹل دیا تھا بدری صحابہ، یہ ان کا ٹائٹل بن گیا اہل بدر۔ بلکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال سے پہلے جو وصیت کی تھی اسی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جتنے بدری صحابہ موجود ہیں سب کو میری طرف سے میرے مال میں سے 400 دیے جائیں، اور اس وقت 100 بدری صحابہ موجود تھے۔ تو اب دیکھیں جنگ بدر میں جو لوگ شریک تھے ان کا ایک خاص مقام تھا، ان کے سارے آگے پیچھے کے گناہ معاف ہو گئے تھے، تو اتنا بڑا مقام جب ان کو ملا ہے تو ان کو ایسے چھوڑ دیں گے صرف مسلمان کہہ کے، صرف صحابی کہہ کے؟ نہیں، ان کی شخصیت کو اور ان کی فضیلت کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ان کو ایک ٹائٹل دیا گیا اہل بدر۔
تو اس طرح کی جب ہم حدیثیں دیکھتے ہیں، عہد رسالت کا واقعہ بتا رہا ہوں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عہد رسالت میں یہ بات تھی کہ اگر کسی بھی، یعنی گرچہ مسلمان ہوں لیکن مسلمانوں میں عقیدہ ایک ہے، منہج ایک ہے، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ ایک خاص کوالٹی اس جماعت میں پائی گئی، ایک خاص خوبی پائی گئی، تو اس خوبی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اس کو دنیا کو بتانے کے لیے اس کو ٹائٹل الگ دیا گیا، اہل الہجرہ، اہل بدر، اہل بیت رضوان، الگ الگ ٹائٹل دیا گیا۔ تو ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی گرچہ ہم اپنے آپ کو مسلم کہیں، لیکن مسلمانوں کا کوئی گروہ ایسا ہو جس کے اندر ایک خاص خوبی، ایک خاص وصف پایا جاتا ہے، تو اس وصف کو لے کے اس گروپ کو ٹائٹل دیا جا سکتا ہے، بلکہ دینا چاہیے، کیونکہ صحابہ کے دور میں تو صرف فضیلت کو ہائی لائٹ کرنا تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ صرف فضیلت کا تھا، ان کا عقیدہ ایک تھا، ان کا منہج ایک تھا، ان کی سوچ ایک تھی، وہ سب اللہ کو ماننے والے رسول، ان کے یہاں کوئی اختلاف نہیں تھا، عقیدہ منہج کا کوئی اختلاف تھا، نہ ان کے یہاں شرک ہے، نہ ان کے یہاں بدعت ہے، نہ ان کے یہاں تقلید ہے۔ اس کے باوجود بھی ایک گروہ کو اہل بدر، اہل بیت رضوان، اہل ہجرہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن آج تو مسلمانوں کی گروہ میں کوئی ایسا ہے جو شرک کر رہا ہے گروپ، کوئی ایسا گروپ ہے جو بدعت کر رہا ہے، کوئی ایسا ہے جو تقلید کر رہا ہے۔ تو آج کے دور میں عہد صحابہ کی بنسبت اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس گروہ کو ٹائٹل دیں جو ابھی تک اسی پہچان پر باقی ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں اس کی پہچان تھی، یعنی اس کے پاس وہی عقیدہ ہے جو نبی کے دور میں صحابہ کا عقیدہ تھا، اس کا وہی منہج ہے جو صحابہ کا منہج تھا، اس کا وہی طریقہ ہے جو صحابہ کا طریقہ تھا۔ تو اتنی اعلیٰ کوالٹی اگر کسی گروپ میں موجود ہے آج کے دور میں، جہاں اختلاف، ایک طرف توحید ہے، ایک طرف شرک ہے، ایک طرف سنت ہے، ایک طرف بدعت ہے، ایک طرف اتباع ہے، ایک طرف تقلید ہے، اتنے بڑے بڑے اختلافات آج پیدا ہو گئے، تو ایسے دور میں تو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ گروپ، وہ جماعت، وہ گروہ جو صحیح عقیدے پر، توحید پر ہے، جو اتباع پر ہے اور جو سنتوں پر ہے، اس کو کوئی الگ ٹائٹل دیا جائے، اس کا کوئی الگ نام دیا جائے، تاکہ وہ پہچان، ان کی پہچان ہائی لائٹ رہے۔ یعنی ان کا تو اہل حدیث، تو ان کو کون سا نام دیا گیا؟ اہل حدیث، کیونکہ اہل حدیث ان کے وصف کی نمائندگی کرتا ہے، وصف کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ قرآن کو بھی حدیث کہا گیا، صحابہ کرام کے اقوال کو بھی حدیث کہا گیا، اللہ کے نبی کے فرمان کو حدیث کہا گیا۔ تو ہم جب کہتے ہیں اہل الحدیث تو مطلب ہوتا ہے قرآن ماننے والے، حدیث ماننے والے، صحابہ ماننے والے۔ تو یہ جو کوالٹی پائی جاتی ہے اہل اس جماعت کے اندر، اس کوالٹی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ٹائٹل دیا گیا اہل الحدیث، تاکہ یہ نام سنتے ہی لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس جماعت کی خوبی کیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ جس طرح سے آج ہم نے نام رکھتے ہیں سرفراز، نام صحیح ہوتا ہے، قرآن و حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے، ہم چنتے ہیں، نام ہم منتخب کرتے ہیں، لیکن نبی کے دور میں نام رکھنا ثابت ہو گیا تو ہم کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، شرک نہیں ہونا وغیرہ، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن نام ہم چن۔ ایسے جماعت کا نام، آج ہمارے اندر کوئی وصف ہے، خوبی ہے، تو جیسے ان کے اندر ہجرت کی خوبی تھی، انہوں نے ٹائٹل دے دیا، اہل بدر میں شرکت کی خوبی تھی، ٹائٹل دے دیا۔ تو آج ہمارے دور میں اگر ہمارے گروپ میں کوئی خاص خوبی ہے، اس خوبی کو لے کر ہم اپنا ٹائٹل دے سکتے ہیں۔ تو جس طرح سے شخصیات کا نام قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ایسے ہی گروہوں کو، جماعت کو، اگر ان کے اندر خاص کوالٹی ہے، اس کوالٹی کو لے کر ان کو نام دینا، یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مصلحتاً ہم نے اپنے آپ کو ایک ٹائٹل دیا، مصلحتاً نہیں، قرآن و حدیث سے ثبوت ملتا ہے کہ اگر کسی خاص جماعت، خاص گروہ کے اندر کوئی خاص کوالٹی پائی جائے، اس کو ہائی لائٹ کر لے کے ٹائٹل دو، یہ قرآن و حدیث سے ثبوت ملتا ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو ٹائٹل دیتے ہیں۔ میں بات ختم کروں گا یہ کہہ کے کہ آپ اس کو آج کے زمانے کے حساب سے سمجھے تو آپ اس کو برانڈ سمجھ سکتے ہیں، برانڈنگ۔ آج کوئی بھی کمپنی ہے، ہر کمپنی اپنا اپنا برانڈ رکھتی ہے۔ اب آپ کوئی کہے کہ نہیں، موبائل کو لے کے جھگڑا ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، کوئی ایپل لیا ہے، کوئی یہ لیا، اتنا بڑا ایک دوسرے کو چھوٹا گراتے ہیں۔ ایسا کرو، ایک ساری برانڈنگ ختم کر دو، صرف موبائل نام دو، یہ موبائل ہے، یہ موبائل ہے، اس کو صرف موبائل بولو بس، اور کچھ مت بولو۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ جھگڑا ہوتا ہے، بچے کہتے ہیں وہ چاہیے، خرچہ ہوتا ہے، دنیا بھر کا نیا اپڈیٹ آتا ہے، تو اس سے بہتر یہ کہ پوری دنیا سے موبائل بولے، کوئی برانڈ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ کیوں؟ ابھی ایپل والا کہے گا کہ ہمارے اندر کوالٹی الگ ہے، ہماری خوبی الگ ہے، ہم کیسے اپنی برانڈنگ ختم کر دیں بھائی؟ جب کوالٹی الگ الگ ہے تو برانڈنگ تو ہوگی۔ تو آج جو الگ الگ جماعتیں، ان کی کوالٹی الگ الگ، تو برانڈنگ کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ ایسے کیسے سب کو مسلم کہہ دیں گے؟ جب نبی کے دور میں مسلم کہنے کے باوجود بھی وصفی نام دیا گیا، تو آج کے دور میں جب عقیدہ اور شرک کا مسئلہ ہے، بدعت و سنت کا مسئلہ ہے، اتباع تقلید کا مسئلہ ہے، تو آج تو اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم برانڈنگ رکھیں اپنی، اور اپنی پہچان برقرار رکھیں۔ جزاک اللہ شیخ، کافی اچھے طریقے سے سمجھایا آپ۔ اچھا، سلفی کا مطلب کیا ہوا پھر؟ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 99 اور بھی ہیں، 99 ہے اور بھی ہیں۔
जो अल्लाह ने नहीं बताया, ये मशहूर नाम 99, 99 नाम अल्लाह ताला के हैं। तो अल्लाह ताला एक है कि दो है? अल्लाह ताला एक है कि दो है कि चार है? 99 अल्लाह ताला है कि एक है? चलिए, अल्लाह के करम से अहले हदीसों की आप तौहीद की बात करेंगे तो ये सवाल मेरे भाई एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आपने कहा सल्फी आपकी नहीं थोड़ा सा और लोग समझ जाए ना मेरे भाई, आप समझ गए, थोड़ा और लोग समझ जाए, जब बात निकली तो थोड़ा सा हो जाए। नहीं इस नुक्ते को मैं क्लियर कर दूं, इस नुक्ते को क्लियर कर दूं। अहलुल हदीस के साथ आपने सवाल उठा दिया सल्फी कहां से आ गया। मेरे भाई सल्फी दो नाम हो गया, मैं तो कहता असरी भी अपने आप को कहते हैं, हम तो मोहम्मदी भी कहते हैं, तो हमारे औसाफ अलग। जैसे सहाबा है, सहाबा को सहाबी भी, कुछ सहाबा ऐसे हैं जो अहलुल हिजरा भी हैं और अहले बद्र भी हैं और अहले बैते रिजवा भी हैं, अहले सुफ़ा भी हैं। भाई सहाबा हैं लेकिन ये सारे टाइटल उनके अंदर पाए जाते हैं। कुछ है जो सिर्फ बदरी है, कुछ है जो सिर्फ अहले सुफ़ा है, कुछ है जो सिर्फ अहले बैते रिजवा है, लेकिन कुछ सहाबा ऐसे हैं जो अहले हिजरा भी, अहले बद्र भी, अहले बैते रिजवा भी, अहले सुफ़ा भी, सारी इक्वालिटी है। तो अलग अलग टाइटल दिया। तो हम मोहम्मदी हैं, मोहम्मदी भी बोलेंगे, असरी हैं असरी भी बोलेंगे, सल्फी हैं सल्फी बोलेंगे, हदीस वाले अहलुल हदीस भी बोलेंगे। तो भाई अल्लाह ताला के तो 99 नाम है, हम 99 में नाम रखने का क्या प्रॉब्लम है? खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही नाम था भाई, अल्लाह के रसूल मोहम्मद, अहमद, माही, बहुत सारे नाम थे। तो भाई अगर अलग अलग क्वालिटी होगी, अलग अलग पहचान होगी, अलग अलग सिफात होगी तो अलग अलग नाम रखा जाएगा। अहमद अल्लाह के रसूल का नाम सिर्फ नहीं है, आपकी सिफात की भी नुमाइंदा है। मोहम्मद आपका सिर्फ नाम नहीं है, आपकी सिफात की नुमाइंदगी करता है। इसके अलावा माही, हाशिर, जितने नाम है अल्लाह के रसूल के, वो सारे नाम सिर्फ नाम नहीं है, अल्लाह के रसूल की सिफात को हाईलाइट कर रहे हैं। तो अहलुल हदीस भी कहेंगे, सल्फी भी कहेंगे, असरी भी कहेंगे, मोहम्मदी भी कहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। हमारे पास ये सारी क्वालिटी है, सारा नाम देंगे अपने आपको। जी जज़ाकल्लाह खैर। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिला होगा इंशाल्लाह। और आपने अपना नाम टाइटल भी कर दिया के दौरान, चेंज कर दिया इस वक्त। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। मैं देख रहा हूँ कि द मुस्लिम लव अहले हदीस, इन्होंने टाइटल बदल दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। जब भाई साहब ने एंट्री मारी थी तो उस वक्त मैंने फौरन जो है टोका था इस बात पर, लेकिन अब भाई साहब रुखसत हो रहे हैं तो उस नाम बदल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। हमने जो समझाया इसका मतलब ये है कि हमारी बात समझ में आ गई भाई साहब के, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और हम ये कहना चाहते हैं कि भाई आज जरूरत इस बात की कि लोगों को हिदायत पर लाएं और अपनी पहचान के साथ आएं। अगर आपके पास कोई खास क्वालिटी है तो लोगों को बताएं, उसको अंधेरे में न रखें, छुपा के न रखें। आज पूरी दुनिया की मार्केटिंग देख लें, अगर कोई भी कंपनी कोई अहम चीज लाती है तो उसको छुपा के नहीं लाएगी कि हमने भी कपड़ा बना दिया, हमने मोबाइल बना लिया, अरे वो अलग ब्रांडिंग के साथ लाएगी। अगर उसके पास कोई स्पेशल चीज होगी तो इसलिए हमें भी जरूरत है कि हम अपनी पहचान के साथ आए, गुमनाम ना रखें अपने आप को। मुस्लिम तो बिदती भी है, अपने आप को कहता है, हर कोई कहता है, तो हम अपनी पहचान के साथ लोगों के साथ में। जी इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV 10,000 सपोर्टर्स कैंपेन। क्या आपको लगता है कि iPlus TV बहुत जरूरी काम कर रहा है? आज इस्लाम के खिलाफ इतने एतराज उठ रहे हैं, iPlus TV उनका जवाब देता है प्रूफ के साथ, दलील के साथ। क्या आपको लगता है कि ये काम जरूरी है? iPlus TV को 10,000 सपोर्टर्स की जरूरत है जो हर महीने अपनी ताकत के मुताबिक सपोर्ट करें। इतने बड़े नेटवर्क के लिए लगातार सपोर्ट की जरूरत है। व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज भेजिए, आई सपोर्ट iPlus TV। मैं iPlus TV के साथ हूं।